الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد سلامتی کے راستے ہمارا موضوع معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے قریب کر دینے والے اور جہنم کی آگ سے دور کر دینے والے اعمال کا تذکرہ فرماتے ہوئے بیان فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ اور نماز صلاۃ قائم کرو۔ اللہ کی عبادت اور شرک پر آپ سن چکے ہیں۔ موضوع ہمارا جو اس وقت چل رہا ہے وہ صلاۃ کے قائم کرنے کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جب مبعوث فرمایا ہے تو جہاں پر وہ توحید کی دعوت دیا کرتے تھے وہاں پر آپ کو ان کے تذکار جلیلہ میں اس بات کا ذکر جا بجا ملے گا کہ وہ صلاۃ کے خود بھی پابند تھے اور اپنی امت کو بھی صلاۃ کی پابندی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کی آیات نمبر 27 سے لے کر 34 تک ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فأتت به قومها تحملہ۔ پھر مریم علیہ السلام بنا کسی بشر سے نکاح کیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزاتی طور پر پیدا ہونے والے بچے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم تم نے یہ بڑا عجیب کام کیا ہے، یہ کیسے بچہ لے کر آئی، کہاں سے لے کر آئی، کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی یا بد چلن تھی، پھر یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لائی ہے؟ فاشارت الیہ، تب مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا ہم ایسے بچے سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں جو پنگوڑے میں ہے، یعنی ابھی تو وہ بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی تو وہ گود میں ہے، یہ کیسے بات کرے گا جو تو کہتی ہے کہ اس سے پوچھو؟ لیکن اللہ رب العزت جو چاہے کرتا ہے۔ قال انی عبد اللہ، اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا بابرکت ہی ہوں میں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اللہ نے صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک کہ میں زندہ ہوں مجھے نماز بھی قائم کرنی ہوگی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اس
پہلی گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ اسی بات کے گرد ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی کتاب، ان کی نبوت، اور اس کے بعد صلاۃ اور زکوٰۃ، اور وہ بھی ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ یعنی اس قول سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نماز کے معاملے میں رخصت نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز قائم کرنی ہے، اس میں کہیں پر کوئی وقفہ نہیں آ سکتا کہ جی بیماری کی وجہ سے ترک کر دیا، یا پریشانی میں ہے اور ذہن پر دباؤ ہے، نماز میں جی نہیں لگتا تو پھر نماز کو ترک کر دیا، یا پھر کسی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے یا کسی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر دیا، یا پھر میدان جنگ میں ہے تو نماز کو مؤخر کر دیا، سفر میں ہے تو نماز کو مؤخر کر دیا، نہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں نماز قائم کرنی ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہی بات آپ نے سنی تھی سورہ ہجر کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور جب تک آپ کی موت نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ سوچنے کی بات ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تمام تر معجزات کے باوجود، تمام تر عزت و شرف کے باوجود نماز کے معاملے میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ تمام تر شرف اور عظمت آپ کے نصیب میں ہے، لیکن نماز کے معاملے میں کوئی رخصت نہیں ہے جب تک آپ کی موت نہیں آ جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ کی پابندی تو آپ پر لازم ہے، اس سے آپ نہیں دور ہو سکتے۔ پھر ذکر جمیل آتا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، سورہ مریم ہی ہے، آیت نمبر 54 اور 55 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول اور نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ خود بھی صلاۃ اور زکوٰۃ کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام پر تو پابندی صلاۃ کی اپنی جگہ، ساتھ گھر والوں کو بھی حکم دیا جا رہا تھا کہ گھر والوں کو بھی پابند کرو صلاۃ کا۔ اور یہی بات ہمیں سورہ طٰہٰ کے آخر میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 اور 132۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز بھی اپنی نظریں ان دنیاوی نعمتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نہ اٹھائیے گا جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ ان میں مختلف لوگوں کو ہم نے مختلف نعمتیں عطا کی ہیں دنیا کی زیب و زینت میں سے۔ ہمارا مقصد تو ان کی آزمائش کرنا ہے۔ یہ دنیا کا مال و اسباب ہماری رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کے رب کے پاس جو رزق ہے وہ خیر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ کا اصل کام کیا ہے؟ دنیا کی پرواہ کیے بغیر، دنیا داروں کی طرف نظر کیے بغیر آپ تو خود بھی صلاۃ کی پابندی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو صلاۃ کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جم جائیے، قائم رہیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو خود آپ کو روزی دیتے ہیں، ہم خود رزاق ہیں، اور دراصل تقوی کا ہی انجام سب سے بہتر ہونے والا ہے۔ معلوم ہوا
کہ ایک طرف اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے پابند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اے موسیٰ ہاں میں ہی اللہ ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، میری یاد کے لیے صلاۃ کو قائم کرو۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں انہیں صلاۃ کو قائم کرنا ہوگا۔ جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں یہ محض فریب نفس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کا ذکر جمیل فرمانے کے بعد، جن میں زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد میں جتنے نیک لوگ گزرے، ان تمام کا ذکر جمیل اور ذکر جلیل فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں 58 نمبر آیت تک، اور اس کے بعد آیت نمبر 59 اور 60 میں ارشاد ہوا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان نیک لوگوں کے بعد جو نماز کے پابند تھے، ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ دنیا میں آئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کی اولاد میں سے، ان کی امت میں سے، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے۔ آدمی فجر کی نماز سے پہلے تک موبائل پر لگا ہے، کمپیوٹر پر لگا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، جناب 3 4 5 گھنٹے گزار دیے ایڈیٹ باکس کے سامنے موبائل کی اسکرین کو تکتے ہوئے، لیکن عین اس وقت کہ جب فجر کا وقت ہونے والا تھا، شیطان نے اس کو ایسی سستی اور کاہلی میں ڈالا کہ اب ہمت نہیں ہے، بس اب نیند بہت آ رہی ہے، لہٰذا سو جا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ نماز کو ضائع کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ آپ گھنٹوں کمپیوٹر کی اسکرین کو تکتے رہیں، موبائل کی اسکرین کو گھورتے رہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے فضولیات دیکھتے رہیں جن کا نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، ان معاملات میں غور و فکر کرتے رہیں، سیاست کے نام پر، کھیل کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، اور جب وہ وقت آئے جب آپ کو اللہ رب العزت بلا رہا ہے، اس وقت آپ کا یہ حال ہو کہ آپ پر سستی طاری ہو جائے، آپ پر نیند طاری ہو جائے، آپ سے وضو نہ ہو، آپ سے نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا جائے، آپ سے گھر کی دہلیز پار کر کے مسجد جانے کے لیے آپ میں ہمت نہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمان ہے کہ پھر ایسے ناخلف لوگ اس امت میں آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ اپنی تباہی اور بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ کون بچ سکتا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ جس نے توبہ کی، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ صلاۃ کے ترک کو تو احادیث میں کفر اور شرک تک بتایا گیا ہے۔ جس نے توبہ کی اور پھر ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اب نیک اعمال کرنے لگا، اور نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، یعنی وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے، جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے اور انہیں دکھایا نہیں ہے کہ جنت ہے کیسی۔ عرفہا لہم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اس کا تعارف کروا دیا ہے قرآن میں، دکھایا نہیں ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا،
بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. نہ وہ اس میں لغو بات سنیں گے، نہ کوئی فضول بات سنیں گے، نہ کسی کی غیبت، نہ چغلی، نہ بہتان، نہ گالی. صرف سلام کی آواز آ رہی ہوگی، سلامتی ہی سلامتی. سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے. کن کے لیے؟ ان کے لیے نہیں جو مجرم ہیں. ان سے تو کہا جائے گا اے مجرموں آج تم ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ. تم دنیا میں تو امت کا حصہ بنا کرتے تھے، تم دنیا میں تو ایمان والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ان کے نیک اعمال سے تم نے سبق نہ حاصل کیا، تم نے قرآن پڑھ کر غور نہ کیا، تمہیں وعید سنائی گئی کہ نماز نہ ادا کی تو جہنم میں جاؤ گے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جو سورہ مدثر میں ہے. جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم تک لے کر آئی، ایسا کون سا گناہ تھا تمہارا جو تم جہنم میں آئے؟ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے. ہم دیکھتے تھے ہمارے سامنے لوگ مسجدوں کو جا رہے ہیں لیکن ہم نہ جاتے. ہم دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے لیے تیاری کرتے لیکن ہم نہ کرتے. ہم دیکھتے کہ لوگ نماز کے لیے محنت کرتے، کوشش کرتے، وقت نکالتے، لیکن ہم سے وقت نہ نکلتا. تو پھر دوبارہ سورہ مریم کی طرف آئیے. صرف سلام کی آواز آئے گی جنت میں. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں پر انہیں رزق ملے گا صبح اور شام، جس میں نہ کوئی کمی آئے گی نہ کوئی زوال آئے گا. ہر مرتبہ ایک نیا لطف ہوگا، ایک نیا مزہ ہوگا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. ہاں یہ ہے وہ جنت، ہاں یہ ہے وہ جنت جس میں ہم نے اپنے بندوں کو وارث بنایا، ان بندوں کو جو متقی اور پرہیزگار تھے. احمقوں کی جنت میں جانا ہے تو بے نمازی بن کر، بے عملی کر کے آپ شوق سے جائیے گا. احمقوں کی جنت میں بڑی دنیا ملے گی آپ کو. لیکن اگر آپ اللہ کے بندوں کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ متقین کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس جنت میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین اور اولیاء اللہ اگر آپ کے ساتھ ہوں، تو پھر اس جنت میں جانے کے لیے آپ کو نماز کا قیام لازمی کرنا ہوگا. ورنہ پھر اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر آخرت مرضی کی نہیں ہوگی. پھر آخرت وہ ہوگی جس پر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ اور نہ ہوگا. لہٰذا اپنی اصلاح ضرور کیجئے، نماز کی پابندی ضرور کیجئے. اس کے بغیر، صلاۃ کی پابندی کے بغیر جنت کا خواب دیکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کچھ بھی نہ کرے اور احمقوں کی جنت میں رہنے کے خواب دیکھتا رہے. یہی مضمون سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی پر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، بیہودہ باتوں سے، فضولیات سے منہ موڑتے ہیں، فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرتے. والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے معاملے میں نہیں. او ما ملکت ایمانہم، اپنی لونڈیوں کے معاملے میں نہیں. فانہم غیر ملومین، کیونکہ اس معاملے میں تو کوئی الزام نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو اس کے علاوہ کسی اور عورت کا طلبگار ہوگا تو یہ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں.
اور یقیناً یہ وہ ایمان والے نہیں ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی مستقل یکے بعد دیگرے حفاظت کرتے ہیں، کوئی نماز چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ سورہ مریم میں آپ نے سنا تھا کہ وہ جنت کے وارث ہوں گے، جنات عدن، ہمیشہ والی جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت۔ اور یہاں پر اس کی سپرلیٹو ڈگری بیان کی اللہ رب العزت نے کہ وہ وارث ہوں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں سے خود نکلنا چاہیں گے، نہ انہیں کبھی نکالا جائے گا۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ جس کے اوپر جنت کا کوئی اور درجہ نہیں ہے، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس سے اوپر صرف ایک ہی چیز ہے، اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے جو انتہا ہے۔ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت الفردوس کے وارث بن جائیں۔ اپنے اندر یہ صفات پیدا کیجئے، سلامتی کے راستوں پر چلنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ رب العزت ان راستوں پر چلنے کی ہماری لگن دیکھ کر ان راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، صراط مستقیم پر چلا کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ منزل مقصود اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی جنت ہے۔ آج ان راستوں پر چلیں اللہ کی رضا کے لیے تو کل جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ جنت کا راستہ پل صراط ہے، پل صراط سے جو گزرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا گو بھی ہیں، اور پل صراط کے متعلق اگلا بیان اللہ کے فضل سے ہوگا کہ اصل میں سلامتی کے راستوں پر چلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پرخطر دشوار ترین راستے پر چلنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اور جب صراط پر سے گزر گئے، آج صراط مستقیم پر چلتے گئے اور کل پل صراط پر سے گزر گئے، تو سامنے اللہ کی جنت ہوگی جس سے کوئی نہیں روکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ان تمام راستوں پر چلنا آسان کر دے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔